یونان کے ساحلی علاقے میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 5 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے۔ یونانی حکام کے مطابق کوسٹ گارڈز کی کشتیاں، تجارتی جہاز، اطالوی فریگیٹ اور بحریہ کے طیارے لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز بھی کشتی الٹنے کے واقعے میں 47 تارکین وطن کو بچایا گیا۔ دونوں کشتیاں لیبیا سے ایک ساتھ روانہ ہوئی تھیں۔ دفتر خارجہ نے ایک پاکستانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا۔ ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانے متعلقہ حکام سے رابطے میں ہیں۔ زندہ بچائے گئے پاکستانیوں سے ملاقات اور مدد کے لیے سفارتی عملہ موقع پر پہنچ چکا۔ انسانی اسمگلنگ اندھوناک جرم روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں، صدر اور وزیر اعظم کی ہدایت۔ کشتی حادثے پر اظہار افسوس، شہباز شریف کا وزیر داخلہ کو انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت۔ محسن نقوی نے تحقیقات کا کہہ دیا، کمیٹی 5 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا، انسانی اسمگلنگ ناقابل برداشت جرم، مافیا کی سرکوبی کے لیے FIA بلا امتیاز ملکگیر ایکشن لے۔ چیمپئنز ٹرافی پر چھائے خدشات کے سیاہ بادل چھٹ گئے۔ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈز میں معاملات طے پا گئے۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر اب کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں۔ معاہدوں کا کام حتمی مرحلے میں داخل، ICC آج یا کل باضابطہ اعلان کرے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 بارش کی نظر، پروٹیز نے سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاک جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز کا آغاز 17 دسمبر سے ہوگا۔ ایک طرف مزاحمت، دوسری طرف مفاہمت، PTI قیادت تقسیم۔ اب امن کا نعرہ نہیں لگائیں گے، اسلحہ لے کر نکلیں گے، پھر دیکھیں گے کون بھاگتا ہے۔ الیمین گنڈاپور کی دھمکی، بیرسٹر گوہر غیر مشروط اور جامع بات چیت کے حامی، بولے بس بہت ہو گیا، بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے۔ PTI کا کوئی احتجاج کبھی پرامن نہیں ہوا، ہمیشہ ریاستی مفاد کو نقصان پہنچایا۔ یہ لاشیں گرا کر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا الیمین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل۔ 9 مئی اور 26 نومبر ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین دن قرار۔ PTI کے 131 کارکن ڈی چوک احتجاج پر درج مقدمات سے ڈسچارج۔ پولیس نے 81 کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ سعودی عرب بااعتماد دوست، ہر پاکستانی کو فخر ہے، یہاں ہمیشہ بہت پیار اور خلوص ملتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ سے گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے تعلقات پر گفتگو۔ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر مبارکباد دی۔ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ نے کہا، پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فائرنگ سے لڑکی جاں بحق، بچی زخمی، فائرنگ گھر میں ہوئی یا گلی سے گولی چلی، معمہ حل نہ ہوا۔ اہل خانہ کے بدلتے بیانات سے معاملہ مشکوک، تحقیقات جاری۔ گلستان جوہر میں شادی کی تقریب میں لڑائی کے دوران فائرنگ سے 20 سال کا نوجوان جاں بحق۔ ناگن چورنگی پر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، شہری زخمی، ملزمان 15 لاکھ لوٹ کر فرار۔ اسرائیل شام پر حملوں سے باز نہ آیا، 5 گھنٹوں میں 61 مقامات پر بمباری، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ عرب لیگ کی اسرائیلی در اندازی کی مذمت، حملے امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ شام کی صورتحال پر اردن میں اہم بیٹھک، امریکہ، یورپی یونین اور عرب ممالک کی نئی حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں، باغیوں سے رابطے میں ہیں، پابندیوں پر نظر ثانی ان کے رویے اور کارکردگی سے مشروط ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، دیر البلا میں ایک اور اسکول پر بمباری، شہادتوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ نصیرہ، جبالی اور رفح پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں 60 شہادتیں۔ لندن، جرمنی، نیدرلینڈز اور فرانس میں غزہ کے مظلوم عوام سے یکجہتی کے لیے ریلیاں، عالمی برادری سے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے اور اسرائیل کو ہتھیار کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا احسن اقدام، ہارون آباد میں درخت سے گر کر زخمی ہونے والا شخص ایئر ایمبولینس کے ذریعے لاہور جنرل اسپتال منتقل۔ اہل خانہ کا حکومت اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اظہار تشکر۔
لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی شہریوں کو بھاری پڑ گئی۔ رواں سال 2 ارب 90 کروڑ روپے کے جرمانے بھرنا پڑے۔ سب سے زیادہ چالان موٹر سائیکل سواروں کے ہوئے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر جاری، پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، لیہ اور اسکردو میں درجہ حرارت -11 ریکارڈ، اسلام آباد 1، لاہور 4 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ یونان کے ساحلی علاقے میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 5 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے۔ یونانی حکام کے مطابق کوسٹ گارڈز کی کشتیاں، تجارتی جہاز، اطالوی فریگیٹ اور بحریہ کے طیارے لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز بھی کشتی الٹنے کے واقعے میں 47 تارکین وطن کو بچایا گیا۔ دونوں کشتیاں لیبیا سے ایک ساتھ روانہ ہوئی تھیں۔ دفتر خارجہ نے ایک پاکستانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا۔ ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانے متعلقہ حکام سے رابطے میں ہے۔ زندہ بچائے گئے پاکستانیوں سے ملاقات اور مدد کے لیے سفارتی عملہ موقع پر پہنچ چکا۔ انسانی اسمگلنگ اندھوناک جرم روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں، صدر اور وزیر اعظم کی ہدایت۔ کشتی حادثے پر اظہار افسوس، شہباز شریف کا وزیر داخلہ کو انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت۔ محسن نقوی نے تحقیقات کا کہہ دیا، کمیٹی 5 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا، انسانی اسمگلنگ ناقابل برداشت جرم، مافیا کی سرکوبی کے لیے FIA بلا امتیاز ملکگیر ایکشن لے۔ چیمپئنز ٹرافی پر چھائے خدشات کے سیاہ بادل چھٹ گئے۔ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈز میں معاملات طے پا گئے۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر اب کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں۔ معاہدوں کا کام حتمی مرحلے میں داخل، ICC آج یا کل باضابطہ اعلان کرے گی۔ رفتار اور مہارت کا امتحان، جھل مکسی ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی کے فائنل راؤنڈ کا آغاز۔ فیصل شادی خیل، آصف فضل، صاحبزادہ سلطان اور نادر مکسی سمیت دیگر شریک ڈرائیورز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول شکست سے بال بچ گئی۔ فلہم کے خلاف وقت ختم ہونے سے 4 منٹ پہلے گول کر کے میچ 2-2 سے برابر کر دیا۔ نیو کیسل یونائیٹڈ نے لیسٹر سٹی کو 4-0 سے شکست دی۔ ورلڈ سوئمنگ چیمپئن شپ میں والش کا ایک اور ورلڈ ریکارڈ، 100 میٹر بٹر فلائی کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ مردوں کے 50 میٹر فری سٹائل سوئمنگ میں جارڈن کروکس کامیاب ہوئے۔ اٹلی میں سنو بورڈنگ ورلڈ کپ کا میلہ، دنیا بھر سے کھلاڑیوں نے خوب مہارت دکھائی۔ ویمنز ایونٹ آسٹریا کی سبائن نے جیت لیا۔ مینز کیٹیگری میں اٹلی کے ڈینیل بیگوزا نے میدان مار لیا۔ اور پکنک منانے کے لیے آنے والوں پر کیکڑوں کا حملہ، ایڈونچر ہارر فلم سروائیو کا ٹریلر جاری۔ فلم 10 جنوری کو ریلیز ہوگی۔